النبي الأمين الحنين الفقير الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصول سے ہم سب خطبہ جمعہ کے لیے اور صلاۃ جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو دیوار اپنے سے قبول فرمائے۔ سورہ نساء پر تسلسل کے ساتھ ہمارا موضوع سخن جاری گزاری ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 30 سے 36 نمبر آیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ کتاب کے اندر اس سے پہلے مرد و عورت میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی کے ہاں کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے اور عدالت کس قدر کیا کیا اختیارات رکھتی ہے، کیا کیا ڈسیزن لے سکتی ہے، یا وہ سازش مقرر کرتے ہیں وہ سازش کیا اختیار رکھتا ہے، اور فریقین میں سے اگر ایک فریق نہیں ہوتا یعنی شوہر موجود نہیں ہوتا، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں عدالت کیا کیا اختیارات رکھتی ہے، اس کے متعلق میں نے بڑی شیر حاصل کی تھی اور کافی زیادہ دلائل علماء کرام کے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ بعد ازاں اگلی آیت جو ہے اس کے اندر رب کائنات نے اپنی توحید کا اعلان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے پہلے سے اللہ کی بات، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پاک بھی سنائی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی ساری زندگی شرک نہ کیا اور اللہ کی توحید پر اس کو بہت آگے ہو، رب کائنات اس کی مغفرت کرواتا ہے۔ آپ کو لوگوں نے عرض کیا میں لوگوں کو بتا دوں جا کے، آقا علیہ السلام میں ورنہ لوگ عمل چھوڑ بیٹھے، ورنہ عمل چھوڑیے، توحید خالی توحید پر یعنی رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، اور باقی اس کے اعمال کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اور اس کے بعد جو کہ حدیث پاک تھی وہ والدین کے حوالے سے والدین انسان، اسی آیت کا اگلا پورشن یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت سی احادیث وہ سنائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے حق کو باپ کے حق پر ترجیح دی، ماں کے حق کو ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے والد کے حق پر۔ 3 مرتبہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ۔ اور دونوں کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اسی طرح فرمایا جنت کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ تیرا باپ، جنت کا جو مرکزی مین دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے۔ اب چاہے تو اس دروازے کا خیال رکھ اور چاہے تو اس دروازے سے منہ پھیر دے، یا
آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا. کبھی اس بات پہ غور کریں، بہت بڑی بات ہے. سورہ توبہ کے اندر اگر آپ پڑھیں 10ویں پارہ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ اکبر جیسے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے. اللہ کی رضا اس سے بڑی بات کوئی نہیں. اور جس سے جب قیامت کا دن ہوگا جنت میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو رب کائنات اپنا دیدار کا اللہ پاک فرمائے گا میرے اور ان کے درمیان سے پردے ہٹا انہیں اپنا دیدار رب کائنات عطا فرمائے اور فرمائے گا آج میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ رب کائنات فرمائے گا میں آج تم سے یوں راضی ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں. آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. وہ جو رضا ہے آپ دیکھیں اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے کنڈیشنل کر دیا. آپ یہ بڑا آپس میں شریعت کو جب ملائے، میں اس لیے کرتا ہوں قرآن پاک بھی ہم اس کو درس بھی لیتے ہیں، ایک آیت میں ایک حدیث کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، ساری شریعت کو ملانا، سارے معاملات کو یہ جو مختلف اجزاء ہیں آپ ان کو ایک کل کے طور پر دیکھیں تو پھر آپ کو کامل مفہوم سمجھ آئے گا، پھر جا کے سمجھ آتا ہے. اب وہ رضا جو ہے رب کی وہ کیسے ملے گی؟ اس کا صاف فرما دیا کہ تیرے والد کی رضا میں رب کی رضا. اپنے باپ کو ناراض نہ کریں، اپنے باپ کو. اب اس میں وہ ساری آیتیں آ جاتی ہیں جو قدر میں پانے کی آئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اس کے سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب خاص طور پر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ماں باپ، ماں یا باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کا احترام کرنا. آگے کیا فلا تقل لهما اف، اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو. یہ جو منہ کر کے بولنا یہ بھی نہ کرو. اف کی تفسیر میں یہ لکھا منہ بھی نہ کرو. ان کی پسند آپ اندازہ کریں نا، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ اب اس کو دوسری ایک حدیث سے میں ملا بڑی غور طلب ہے. حضور علیہ السلام میں سے مومن وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. جو چیز اپنے لیے پسند مومن کو، اور جو اپنے لیے پسند کرے اور وہ چیز مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. کیا کہا؟ اب یہ تو بھائی مومنوں کے آپس میں تعلق کی بات ہے. تو والد کی مرضی کے خلاف جب بات ہوگی، والد کی پسند کے خلاف جب بات ہوگی، فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ولا تنہرهما، اور ان کے انہیں جھڑکو نہیں، وقل لهما. یہ خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے وہ غور سے سنو. نئی جو جنریشن، نئی نسل جو ہے وہ ان آیات کو، ان چیزوں کو غور سے سنیں جو قرآن پاک اور حدیث پاک میں کس قدر تاکید کی گئی. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی کھڑا تو ہو کتاب کی پتا پھر چپ کر یہ کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں دار سے کرا اس لیے کرو. اور جہاں پر فرمایا کہ والد کا نام لے کر بلانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اور کئی لوگ ہیں ابا جان ابو جی کہنے کے بجائے وہ نام رکھ لیتے ہیں، والد کا نام رکھ لیتے ہیں. یہ اس کو گناہ کہا گیا. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے انتہائی نرمی سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل، اور ان کے لیے اپنی ذلت کے بازو بچھا دو. ذلت کیا مطلب؟ عاجز ہو جا.
دینی رورل ایریاز کے اندر خود کی والدین کا احترام جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بعض لوگوں میں لوگ باقی معاملات میں اجاٹ ہوتے ہیں، لیکن جن کو ادب سکھا دیا جاتا ہے وہ والد آپ کہیں چلے جائیں وہ والد صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، ماں کے قدموں کو ہاتھ. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. یہ شہروں کے اندر جب سے آپ ڈیڈی اور ان چیزوں کی طرف آئے ہیں اس وقت سے یہ احترام ہے کہ ختم ہو. وہ اب آپس کی ایکویلٹی جیسے کہتے ہیں میاں بیوی آپس میں یہ بھی بات کرتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد اور سب برابر. یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں وقت ہوگا جناب ان کے لیے اپنی زندت کے بازو بچھا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ساری آیتیں کو آپ پڑھیے 15ویں پارے کی، اور آپ کہیں دعا کریں کہ میرے رب میرے والدین کو اس طرح رحم فرما دونوں پر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے رب کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک مرتبہ رب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، دوسری مرتبہ اللہ پاک نے رب کا لفظ والدین کے لیے استعمال کیا. والدین کو بھی رب کہا گیا ہے قرآن پاک. یہ سارا کچھ بتا کے اور آگے کیا فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب بہتر جانتا ہے بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے. بعض لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے خدمت کرتے ہیں، بعض لوگ جائیداد کے اصول کے لیے خدمت کرتے ہیں. میں اس کے آج کل جو ہے دوڑ لگی ہوئی جائیداد کے اصول کے لیے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ والدین کو بھی معاف نہیں کرتے. فرمایا اللہ تمہارے حال کو بہتر جانتے کہ تم کس لیے آج جی جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ جو جی بار بار ہو رہی ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے جی. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، ایک خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، خلوص کے ساتھ، اگر دکھاوا نہیں ہے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو پھر رب کائنات تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف فرما. اگر آپ نے ان کو خوش کر دیا، دلی طور پر خدمت کر کے ان کو اگر آپ نے خوش کر دیا. وقت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا. یہ بھی فرمایا کہ باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے اور ان کو تحائف دیتے تھے. حضرت خدیجہ کی مثال کے بعد جب بیویوں کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے دوستوں کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند. نیز ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں. آپ اسلام میں ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، ان کے ساتھ دوستوں کی عزت کرو جو ان کے دوست تھے، ان کے دوستوں کی عزت کیا کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے عمل کو جاری. یہ تمہارے والدین کے ساتھ نیکی ہوتی چلی گئی. یہ دنیا میں تم والدین کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو گے، یہ نیکی کا اجر والدین کو قبروں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. کہ اللہ یہ والدین کے اگلا جو ہے وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ رشتہ داروں کے بارے سے میں آپ کو بتا دوں گا. کل اس سے پہلے اس پر بیان ہوئے وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ. یتیموں کا بھی سورہ نساء کے پہلے رکوع میں بتایا. وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ. آگے بڑا اہم جو ہے بڑی اہم آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. یہ دو الفاظ بڑے قابل ہیں. اور تیسرا بھی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. یہ 3 الفاظ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى یعنی قریبی ہمسایہ. اب ہمسایوں کے پڑوسیوں کے بارے میں جو قریبی ہمسایہ ہے جو دور کا ہمسایہ ہے. اور وَالصَّاحِبِ
جب بھی اور جو تمہاری مجلس میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ اب ہمسایوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی والجار ذی القربی والجار الجنب، اب اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں؟ جو پڑوسی رشتہ دار ہو اس کا ایک حق اسلام ہے اور ایک رشتہ داری کا حق ہے اور ایک پڑوسی کا حق ہے۔ تین حق، مسلمان ہونے کا حق ہے، رشتہ دار ہونے کا حق ہے، پڑوسی ہونے کا حق، اور جو پڑوسی اجنبی ہو اس کے ساتھ اسلام اور پڑوسی کا حق ہے۔ اب اس پر حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر، اب دیکھ لیں کہ پڑوسی اور جو نیبر ہے اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر ایک بکری ذبح کی تو انہوں نے دو بات پوچھا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں؟ وہ یہودی تھا، جوش تھا، لیکن اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں تم نے ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے مطابق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث قرار دے دے۔ اتنی تاکید کی، اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو جبرائیل علیہ السلام میرا وارث قرار دے دے۔ یہ اس قدر تاکید ہے پڑوسی کے حوالے سے حدیث پاک۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص، بڑی پیاری بات، جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا۔ پڑوسی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نیبر ہی آپ کو بتا دے گا کہ باہر جا کے ڈھکے بنوانا یہ اور بات ہوتی ہے۔ محلے سے باہر یہ تو سارے کہتے ہیں جہاں بندہ وہ آپ پاٹ کے ساتھ چلے۔ مزہ یہ ہے کہ آپ کے محلے کے لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں اچھی رپورٹ دیں۔ مزہ نہیں ہے آپ کے محلے کے جو لوگ ہیں وہ باہر آپ کسی علاقے نئے علاقے میں چلے، وہ وہاں تو آپ آج تک وہاں تو آپ کوئی جانتا ہی نہیں، وہاں آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے پھرے، جیسے مرضی آپ اپنا ڈھورا پیٹ کرے کہ میں یہ کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے۔ جب بندے جو پتا رکھا بندہ کون، یہ بندہ کیسا، اصل اصلیت اس کی کیا؟ اس لیے یہ ہے کہ یہ اس حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ نیکی کی ابتدا کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہو، جس کا دروازہ تمہارے دروازے تو قریبی ہو اس کے ساتھ زیادہ نیکی کیا، یہ درس دیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ رائٹ آف لیبر، قانونی لیبر کا آپ نے اسلام اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس پر پردہ پوشی کرو، اس پر پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، افسوس کرو، اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے، کہیں اس کی ہوا اس پر گولیاں چل جاتی ہیں، اس پر لوگ دیوار کر دیا، حدیث سے پاک منع کر دیا، کسی کی دھوپ رک جاتی ہے، کسی کی ہوا رک جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ اسی طرح آپ کو فردر آگے دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حدیثوں کو مختلف حدیث کی نظر میں دیکھنا چاہیے۔ حق الطریق ہے، ہمارے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، راستے کس قدر گندے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، دوسری حدیث میں فرمایا صفائی ایمان کا نصف ہے۔
صفائی کے اندر ہے. ہمارا ماحول کس قدر گندا ہے، گفتگو بھی پوری کرتے ہیں، ماحول بھی جو ڈرٹی ہوتا ہے. یہاں تک ہے یعنی جو راستہ ہے آپ دیکھیں نا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام الایمان بضع و سبعون درجہ، ایمان کے 72 سے زائد درجے ہیں. ہے سب کچھ ایمان، ایمان کی درجہ بندی ہے، 72 سے زائد درجے ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. پھر آقا علیہ السلام الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی تو ایمان ہی کا حصہ ہے. ایک پاسے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف انتہا درجے کا بے حیا ہے، وہ کیسا ایماندار. اور تیسری جگہ ساتھ ہی کیا فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کی رکاوٹ کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ جگہ جگہ اسپیڈ بریکر بنا دیں گے، جگہ جگہ اسپیڈ بریکر بنا دیں گے تو وہ آنے جانے والوں کو پرابلم ہوگی. آپ اس سلسلے میں محلے میں اجتماعی طور پر کوئی پلان کریں، اجتماعی طور پر ایسا پلان کریں آپ کی سیکیورٹی بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو پرابلم بھی نہ ہو. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو. حق و طریق، راستے کے حق کو اپنے مد نظر رکھو، یہ بھی ایمان ہے. اب جب کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں باہر سے آتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار ایک طرف ان کے ایمان کے یہ حصے، کلمہ پڑھنا تو ایک حصہ ہے، اس کے بعد حیا بھی ایک حصہ، صفائی بھی نصف ایمان. وہ جب ہمارے معاشرے پر غور کرتے ہیں یہ کیسے ایماندار ہو، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ فقط کلمہ ہی کلمہ دکھائی دیا ہے، باقی ایمان سارے غائب ہے. فقط آپ کے معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، میں پورے آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کلمہ ہی کلمہ ہے. کلمے سے مراد ہے آپ نماز پڑھو، باقی بے ایمانی کا انتہا تو ہے، باقی گندگی انتہا تو پہنچی ہوئی ہے. کردار بھی گندا ہے، ماحول بھی گندا ہے. کردار بھی صاف نہیں ہے، ماحول بھی صاف نہیں ہے، راستے کلیئر نہیں ہے، حیا نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے جیسے ایمان معاشرے سے نعوذ باللہ غائب ہو چکا ہے. ایمان جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، وہ کہیں ہم سے روٹ گیا ہے، ہم سے دور چلا گیا ہے اور ہم خالی کھوکھلے ایمان کے دعوے دار ہی رہتے ہیں. اگلی حدیث سے بات ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کرے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے. آپ دیکھیں کہ پرانا جو کلچر تھا کہ آج کی وہ کلچر ہم کہتے ہیں بڑے ایڈوانس ہو گئے، آپ کہتے ہیں بڑے ایڈوانس ہو گئے. یہ ایڈوانس جو ہے نا، یہ جو کھوکھلا پن ہے، یہ اصل میں دین سے دوری ہو گئی ہے. اصل میں کیا ہوتا جا رہا ہے، دین سے دوری. کئی ایسے علاقے آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں جا کے ان سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں ساتھ والے گھر میں کوئی واقعہ ہو گیا، بہت بڑا فرق ہو گیا، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی ایک دوسرے کا احساس نہیں. آپ نے ابھی سنا حدیث پاک کے اندر جو جا کے جنازہ پڑھو، ان کے ساتھ تعزیت کرو. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بڑی مصیبت کے اندر ہو، اس مصیبت زدہ کا جا کے اس سے افسوس کرو، اس کے ساتھ جا اس کی بیمار اسی کے لیے. یہ ساری حدیثیں اور یہ سب ایمان کے حصے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں. اس کا یہ پورٹیبل کمیل کے حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے اللہ کی قسم کو مومن نہیں، اللہ کی قسم کو مومن نہیں. 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم کو مومن نہیں. عرض کیا حضور کون مومن نہیں؟ حضور کیوں چڑھاتے ہیں؟ فرمایا وہ شخص جو رات پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی
الاربعین الوجود، 40 گھروں تک جو ہے یہ پڑوس چلتا، 40 گھروں تک جو ہے یہ حدیث پاک، 40 گھروں تک یہ پڑوس چلتا، 40 گھروں تک آپ اپنے پڑوسیوں کا الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ، جو اس سے دور ہے اس سے سب سے قریب ہے جو سب سے دور ہے، یہ ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی، لیکن پڑوسی کا حق مارنا نہیں۔ اگلی ساتھ ہی آیت کے اندر اگلا پورشن تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ صاحب بالجنب پہ، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کہیں کسی شادی ہال میں چلے جائیں، آپ کسی جہاں بل کاٹتے ہیں، بل، میں آپ عام سوشل ایونٹس کی بات کروں، عام سوشل ایونٹس ہیں ہمارے معاشرے، لائن میں جو لگا ہے وہ بھی آپ کا ساتھی ہے، ساتھ والا، اس کے ساتھ بھی دیکھیے لائن میں لگا، کسی کو ٹکے مارتے ہیں، کسی کو پکھی سے مکے مارتے ہیں، یہ کون سی دیکھی؟ میں اس سے بھی آگے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، جب آپ حجر اسود کا وہ یاد کہتے کو نہیں لیا جاتا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے، اور میں دور سے ہی کر لوں، چھوٹ استلام کرو، بسم اللہ اللہ، دور سے آپ کرو، دور سے استلام کرنے کی آپ کے لیے آپشن ہے، اختیار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور جا کے چومنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کئی لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونگنا ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں جو دوسرا خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، المسلموں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور علیہ السلام میں مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں آپ دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، یا آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ مسجد میں دوسری جگہ کسی بھی جگہ کسی نشست میں بیٹھے ہیں، آپ کسی دوسرے کی آپ سیٹ جو ہے وہ اس کو آپ کور کر لیں، یا کسی کو آپ بیٹھنے نہیں دیتے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ فرمایا صاحب بالجنب، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے بندہ یا آپ کا جو ساتھی ہے، جو کولیگز ہیں آفیسز کے اندر، یہ بھی دیکھیں جو آپ کے آفس کے اندر کولیگ ہے آپ کا، اس کے ساتھ بھی آپ نیکی کرو۔ دفتروں میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی، یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، وہ صاحب بالجنب کا مطلب ہے آپ کے پہلو میں رہنے والا، وہ آپ کی نیکی کا زیادہ مستحق ہے۔ یار میں آپ کو منیمم بات بتا رہا ہوں، کم از کم چلو یہ آپ اس سے نیکی نہ کر سکے تو اس کو نقصان تو نہ پہنچائے، کم از کم آپ اس سے نیکی نہیں کر سکے اس کو نقصان تو اپنا پہنچائے۔ آپ پاکستان کے جس دفتر میں چلے جائیں، لوگوں کی دفتروں کے اندر ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے، کسی بھی دفتر کسی بھی محکمے میں چلے ایک دوسرے، پھر آپ میں وہی اسی بات پر رہوں گا، کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ دکھائی دیتا ہے یا اس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ وابد السبیل اور مسافر کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد مالکت ایمان، یہ بھی غور سے غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنا، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت کر دیا ہے، سو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو، اور اگر تم ان کے ذمہ ایسا کام لگاؤ تو خود ساتھ مل کر ان کی مدد کرو، خود ساتھ مل کر۔ آپ دیکھیں نا، آپ چلے جائیں، آپ یہ تو عام مشاہدے کے اندر گرمیوں کی تکھڑ دوپہر کے اندر آپ چلے جائیں، بیچارہ آپ اس نے کس طرح اس کو جویا ہوتا ہے، گدے کی جگہ اس نے وہ جا کے ہزار کے لیے اور 2000 چیزیں بوجھ اٹھا کے بندہ لے کے جا رہا ہے، کہتا ہے بچوں کو میرے پیٹ بھی تو بات، پیٹ بھی تو بات، فرمایا اس کی طاقت سے بڑھ کر اگر وہ کہتا ہے کہ اور نہیں ساتھ ہی کو اور نہ میں تیرے کو آٹھوانا، تو وہ کہتا چل دبا جاتے ہیں کسی اور کیا نکلا۔ یہ کام سوشل برائی ہے، یہ آقا علیہ السلام ماتحتوں کے حوالے سے فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ وہ
بری تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر حد قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اب دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو عدالت قائم کرتی ہے، سزا دیتی ہے۔ کسی کو سنسار کیا جا رہا ہے، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جب حد جاری ہوتی ہے، جب اللہ خود حد جاری کرے، آپ اللہ کرے اس شخص پر جو کسی پر تہمت لگاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بات ٹھیک ہو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا، سنیے گا غور سے، میں نے سنا کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا یہ کہہ رہا تھا ابو مسعود تحمل کرو۔ ابو مسعود کرنا فرماتے پیچھے سے مجھے ایک آواز آ رہی تھی، ایک آواز تھی تحمل کرو ابو مسعود تحمل کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسلام میں جتنا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے، جتنی تم اس پر قدرت رکھتے ہو۔ کہتے ہیں بس انہوں نے میرے شکنجے میں اس سے جو چاہوں کر دوں، اور رب بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم جو اس کے ساتھ کرو گے اس سے کہیں زیادہ رب تمہارے ساتھ کرے گا، اللہ اس سے کہیں زیادہ قادر ہے۔ سنن داؤد میں یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں ابو مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، آپ کیا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم دوزخ میں چلے جاؤ۔ اس کو اسی وقت حضرت ابو مسعود نے آزاد کر دیا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو بھی مار رہے تھے، اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں، کتنی بار معاف کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کروں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پولائٹنس، یہ ہے نرمی اور یہ ہے اخلاق۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے اور اس کو خدا جات آ جائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک غلام کو آپ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، وہ ایک تنکے سے، عبداللہ ابن عمر تنکے سے زمین کھرید رہے تھے، انہوں نے کہا اس عمل میں ایک تنکے برابر بھی اجر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے غلام کو تمانچہ مارا یا پیٹا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے، ورنہ اس سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس پر مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ میں تو اپنے پچھلے کام کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے، بڑی پیاری حدیث، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ میں اس کا ہر عضو دوزخ سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلہ میں بھی اس کی شرمگاہ کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ یہاں تک یہ فرمایا ہے جس نے کسی غلام کو آزاد۔ اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت سے طریقے رکھے گئے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اسلام غلام بناتا نہیں ہے، اسلام غلام آزاد کرتا۔ کیسے کیسے طریقے رکھے گئے؟ قتل خطا کا کفارہ، بھول کر قتل ہو جائے، غلام آزاد کرنا، قسم توڑنے کا کفارہ، غلام کو آزاد کرنا، زہار کا کفارہ، یہ مسئلے ہیں مختلف۔ زہار کا کسی نے اپنی بیوی کو، کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ یہ میری ماں جیسی یا بہن جیسی ہے، اس طرح کا تو زہار ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کفارہ ادا کرے۔ تو زہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، عمدن روزہ توڑنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، اور جس کے پاس غلام نہ ہو تو وہ کفارہ قسم میں 3 دن روزے رکھے اور باقی صورتوں میں 2 ماہ کے روزے رکھے۔ یہ مختلف جو ہیں کفارہ، مختلف اعمال کے کفارے بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر اور قرآن مجید کی آیات کے اندر۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے فرمایا الذین، بڑی اہم آیت ہے، یکفرون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان
پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو یہ مالی طور پر بخل کرنا، مالی طور پر بخل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ ان کافروں کے ساتھ شمار ہوگا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کافر ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے کا بھی شمار ہو جو بخل کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بڑی خاص بات بتاتا ہوں، جو مدینہ طیبہ کے اندر یہودی رہتے تھے اور جب اہل ایمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو یہ یہودی اور منافق جو ہیں وہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں سے کہتے تھے ان پر خرچ نہ کرو، اسلام نے آگے نہیں رہنا، اسلام نے ختم ہو جانا ہے، اس لیے ان پر خرچ نہ کرو، باز آ جاؤ۔ وہ کافر جو تھے وہ منع کرتے تھے اہل ایمان جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق، اس اعتبار سے بھی وہ بخل کرتے تھے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی شانیں بیان کی گئی، آقا علیہ السلام کا ذکر تورات میں کیا گیا، زبور میں کیا گیا، انجیل میں کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کھول کے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کھل کر بیان نہ کرے وہ اس وقت کے یہودیوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ رب کائنات نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو سیدنا محمد مصطفیٰ کے ذکر کو چھپاتے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کھل کر بیان نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے، اور وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یہ اگلی آیتوں کا ذکر ہے۔ پہلا تھا جو بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل سے منع کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے میں چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں آ گیا وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محتاجوں اور ضرورت مندوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال تقسیم کرو اور ریاکاری نہ کرو۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ریاکار ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر بڑی عام وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا۔ اب اس میں خاص مسئلہ جو ہے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اس آیت جبریہ کا رد ہے، اور ان کے اس موقف کو رد کیا گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں، ایک جبریہ بھی ایک عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بندوں کو کسی چیز کا اختیار نہیں، اگر بندے مجبور محض ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر ملامت نہ فرماتا۔ آج کل بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ بڑا عجیب سا آج کل یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، مسئلہ تقدیر پر بیٹھتے کہتے ہیں ہم نے وہی کیا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ مسئلہ تقدیر کا بعض لوگ مذاق اڑاتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے، ایسی باتیں کرتے۔ حالانکہ انسان، یہ مسئلہ کلیئر کر لیں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے کرتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں، اور جس چیز کا وہ کسب کرتا ہے انسان، اللہ اس کو پیدا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے برائی بھی پیدا کی ہے، نیکی بھی پیدا کی، خیر بھی پیدا کی ہے، شر بھی پیدا کی ہے، آگے بندے کو اختیار دے دیا ہے وہ خیر کو بناتا ہے یا شر کو بناتا ہے، یہ بندے کو اختیار دے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا دن رکھ دیا ہے، جس نے شر کو بنایا اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کو سزا ہوگی، جس نے خیر کو بنایا اس کو جزا ہوگی۔ یہ خالق کا، اس لیے آج کے دور میں جو لوگ نہیں میں نے سارا کچھ کہا جو مرضی کرو، یہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے نعوذ باللہ جن کے اندر سے رب کا ڈر
ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. جو جس نے کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی رب کائنات اس کو بڑھا دے. کتنا بڑھا دے گا اس کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی. کہیں فرمایا 10 گنا, کہیں فرمایا 70 گنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے تو جہاں تک آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک سنا ہے کہ 1000 کے ساتھ 1000 کو ضرب لگا دو اللہ تعالیٰ 1 کروڑ گنا بنا دیتا ہے. ایک نیکی کو اللہ پاک 1 کروڑ گنا جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. اس پر بڑی پیاری ایک حدیث پاک انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک اس حدیث پاک کا ذکر کروں گا. نیکیوں کو کھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور سچے طور پر اپنے ایمان اور اپنی توفیق عطا فرمائے اور اس پر